السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین جویا۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بزنس ٹاکس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کاروبار کے اندر سبھی لوگوں کے دماغ میں کچھ نہ کچھ خوف بسے ہوتے ہیں، اور وہ جو خوف کا بخار ہوتا ہے جب تک وہ حقائق نہیں جان لیتا اترتا نہیں ہے۔ اور یہ جو خوف ہے یہ بہت خطرناک ہے، یہ آپ کے بزنس کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں ایک چھوٹے سے واقعے سے دینا چاہوں گا۔ اس واقعے کا بزنس کے ساتھ تعلق تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 1997 کی بات ہے، جب میں 7th کلاس میں پڑھا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں، جہاں پہ میں ابھی بیٹھا ہوں، اس کے بالکل سامنے ایک جنگل ہے۔ اس جنگل سے ہم لوگ لکڑیاں کاٹا کرتے تھے، اور لکڑیاں کاٹ کے اپنے گھر کے لیے لایا کرتے تھے تاکہ چولہے جلائے جا سکیں۔ اس وقت گیس نہیں ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں۔ اور میں نے تو چونکہ وہ لکڑیاں نہ صرف گھر کے لیے کاٹنا ہوتی تھی بلکہ میں نے ان کو بیچنا بھی ہوتا تھا۔ تو انہی دنوں ایک افواہ سرگرم ہوئی تھی بہت شد و مت کے ساتھ کہ گاؤں میں یا گاؤں کے ارد گرد چھرے مار عورتیں آئی ہوئی ہیں جو راہ چلتے لوگوں کو چھرا مار کے بھاگ جاتی ہیں۔ اور یہ افواہ اتنی سٹرونگ تھی کہ ہماری مائیں ہمیں کم و بیش ہی گھروں سے باہر نکلنے دیتی تھی۔ ہم چونکہ تھوڑے بڑے بچے تھے، لیکن چھوٹے بچوں کو تو بالکل بھی باہر نہیں نکلنے دیا جاتا تھا۔ لیکن یہ افواہ اتنی سٹرونگ تھی کہ ہمارے دماغوں کے اندر جو ہے نا وہ رچ بس گئی تھی۔ اس کا خوف اس قدر شدید تھا کہ ایک مرتبہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گلیاں سنسان ہو گئی ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ میرا دوست ایک یوسف، ان کے بڑے بھائی حافظ صاحب، اور میرے ایک ماموں زاد اشرف، ہم 4 لوگ جو ہیں وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے۔ ہم 4 لوگ تھے، ہمارے پاس ایک کلہاڑی تھی اور ایک سائیکل تھی جس کے اوپر لکڑیاں لے کے آنی تھی، اور ہم لوگ جو ہے وہ سروں کے اوپر لکڑیاں لے کے آتے تھے۔ تو ہم نے جس علاقے کا رخ کیا جنگل کے اندر، اس کو کہتے تھے سنبل والا مربع۔ سنبل ایک درخت ہے جس کی لکڑی بہت ہلکی ہوتی ہے، حجم میں بڑی ہوتی ہے اور وزن میں بہت ہلکی ہوتی ہے۔ تو ہمیں لگا، بچے تھے، ہمیں زیادہ نالج نہیں تھا، لیکن ہمیں لگا کہ آج ہم سنبل کی لکڑی لے کے آئیں گے۔ یہ بہت بعد میں پتہ چلا کہ جو سنبل کی لکڑی ہے اس کو جلانے سے آگ نہیں بنتی بلکہ دھواں نکلتا ہے۔ لیکن ہم گئے، ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ بہت ساری لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی، اور کوئی اٹھا ہی نہیں رہا، اس کو پتہ نہیں، یا اس کی طرف توجہ نہیں۔ ہم بہت خوش ہو گئے، ہم نے جلدی جلدی گٹھڑیاں باندھی۔ اشرف اور حافظ صاحب جو ہیں وہ سائیکل کے اوپر، ان کی وہ رکھوائی میں نے، اور یوسف نے سر کے اوپر اپنی گٹھڑیاں رکھی۔ وہ بہت بڑے گٹھڑی یعنی گٹھڑ تھے، لیکن ان کا وزن بالکل ہلکا تھا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک بندے نے آرام سے اٹھوا کے دوسرے کے سر پہ رکھ دی۔ تو یوسف اور اشرف جو ہیں، یوسف اور میں جو ہیں وہ پیدل آ رہے تھے، جبکہ حافظ صاحب اور اشرف جو ہیں وہ سائیکل کے راستے سڑک پہ آ رہے تھے۔ ہم پگڈنڈی پہ تھے، آگے یوسف اور پیچھے میں، ہم چلے آ رہے ہیں۔ یکدم پتہ نہیں کیا ہوا کہ یوسف صاحب نے چیخ ماری، زور سے لکڑیاں پھینکی اور گاؤں کی طرف بھاگ نکلا۔ اب جب اس نے چیخ ماری اور بھاگا تو میرا تو ترا ہی نکل گیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ تو یوسف گاؤں کی طرف بھاگا اور میں اپوزٹ طرف بھاگا لکڑیاں پھینک کے۔ پتہ نہیں کب جوتے اتر گئے، بھاگ رہا ہوں جنگل کے اندر سے، کانٹے لگ رہے ہیں، جگہ جگہ خراشیں پڑ رہی ہیں۔ میں بھاگ رہا ہوں کہ یکدم کیا دیکھتا ہوں کہ گاؤں کے کچھ لڑکے لکڑیاں بنا رہے ہیں، کچھ درختوں کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور کچھ نیچے کھڑے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ میرے آگے لگ کے بھاگ لیے۔ تو بھاگتے بھاگتے سڑک پہ پہنچ گئے، یعنی وہ پگڈنڈیاں تھیں اور جنگل کے اندر سے ہوتے ہوئے ہم سڑک پہ پہنچ گئے۔ جنگل کے اندر ہی ایک سڑک تھی، وہاں پہ جنگل کا گارڈ اور 2-3 لوگ اور کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ لڑکے ان کے پاس پہنچے تو وہ بھی چکنے ہو گئے، لاٹھیاں کلاڑیاں سیدھی کر لی۔ جب پیچھے میں بھی پہنچا تو ان لوگوں نے پہچان لیا مجھے کہ یہ تو ہمارے گاؤں کا ہی لڑکا ہے، تو پوچھنے لگے کیا ہوا۔ تو میں اتنی دور سے بھاگ کے آ رہا تھا اور میرا سانس پھولا ہوا تھا کہ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، یعنی انداز میرا یہ تھا کہ میں انہیں بتا رہا تھا وہ یوسف، پتہ نہیں کیا، یہ یعنی عجیب و غریب باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کو۔ خیر ان میں سے ایک نے مجھے پانی پلایا اور کہا کہ بیٹے آپ تسلی سے بتاؤ کہ کیا بات ہے۔ جب پانی پی لیا، تھوڑا سا سانس میرا بحال ہو گیا، تو میں نے کہا جی وہ پتہ نہیں یوسف کو کیا ہو گیا، وہاں پہ کیا یوسف بھاگ گیا۔ تو وہ سب لوگوں نے کہا کدھر بھاگ گیا، میں نے کہا جی پتہ نہیں کدھر بھاگ گیا۔ تو وہ سارے کہنے لگے اچھا وہاں چلو جہاں چلتے ہیں۔ اب میری تو انہیں پرواہ نہیں تھی، انہیں یوسف کی فکر پڑ گئی تھی کہ یوسف کو پتہ نہیں اللہ جانے کیا ہو گیا۔ تو ہم چلتے چلتے چلتے، میں بڑی دور سے بھاگ کے آیا تھا۔ جب وہاں پہنچے، ایک اندازہ ہے کہ 20-25 منٹ ہمیں لگ گئے ہوں گے وہاں پہنچنے میں۔ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں، یوسف کی بھی میری بھی، اور وہاں پہ جوتا میرا ایک پڑا ہوا ہے اور یوسف غائب ہے۔
تو سب لوگوں نے یوسف کو آوازیں دینا شروع کر دی زور زور سے، یوسف یوسف یوسف، کہیں ہوتا تو نظر آتا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے، دو دو کی ٹولیاں بنا کے ڈھونڈنے لگ گئے، اور انسٹرکشن یہ تھی کہ زیادہ دور نہیں جانا، سبھی لوگوں نے نزدیک نزدیک رہنا ہے تاکہ یوسف کو ڈھونڈا جا سکے۔ اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو یعنی آپ دو دو ہوں اور نزدیک ہوں، سبھی بھاگ کے پہنچ سکیں۔ 15-20 منٹ ڈھونڈنے کی کوشش جاری رہی اور میں وہیں پہ بیٹھ گیا ہوا تھا۔ میرے یعنی بازوؤں کے اوپر خراشیں لگ گئی تھی، میرے ہتھیلی کے اندر جو ہے نا وہ ایک کانٹا چبھ گیا ہوا تھا، اور وہ بڑا موٹا کانٹا تھا اور شدید درد دے رہا تھا وہ، لیکن وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ جیسے میں اس کو نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے شدید درد ہوتا تھا۔ اور وہ اب ہو کیا رہا تھا کہ سبھی لوگ ڈھونڈ رہے تھے اور بس اب تھک چکے تھے کہ یوسف کو پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کیا نہیں۔ اب گاؤں کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ گاؤں کی طرف سے بہت سارے لوگ آتے دکھائی دیے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں کلاڑی، کسی کے ہاتھ میں بندوق، اور آگے آگے یوسف اور پیچھے پیچھے بندے۔ تو بہت سارے لوگ جمع ہو کے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں۔ ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ ہمارے نزدیک آئے، آتے ہی یوسف نے جو ہے نا ایک ہمارے یعنی گاؤں کے ایک بندے نے پوچھا کہ شاہد کہاں ہے؟ تو میں بیٹھا ہوا تھا، میں تو اپنی تکلیف میں تھا، تو انہوں نے کہا یہ بیٹھا۔ انہوں نے کہا جی وہ مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا، یوسف سے پوچھیں۔ وہ کہتا جی، یوسف کہتا جی وہ میں نے یہاں پہ ایک چھرے مار عورت دیکھی ہے، جنگل میں سے آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چھرا تھا، تو وہ میری طرف آ رہی تھی تو میں بھاگ گیا۔ جب میں بھاگ کے گاؤں میں آ گیا تو مجھے لگا کہ پیچھے شاہد کو مار دیا اس نے، تو میں تو گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے لایا ہوں کہ وہ چھرے مار عورت ہے وہاں پہ اور شاہد اکیلا ہے۔ تو وہ جناب اب یوسف اور میں تو مل گئے، اب اس چھرے مار عورت کی تلاش شروع ہو گئی۔ اتنے سارے لوگ، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہے ہیں۔ خیر بہت زیادہ کوشش کے باوجود جب کچھ نہیں ملا تو گھر آ گئے۔ گھر جب آئے تو شام کے وقت مجھے شدید بخار نے آ لیا۔ بخار اتنا شدید تھا کہ سبھی گھر والے پریشان ہو گئے، ارد گرد محلے دار عورتیں جو ہیں وہ پوچھنے کے لیے آ رہی تھیں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا، کیا معاملہ ہوا۔ سب وہ جیسے بندہ وہ ہو جاتا ہے نا، کیا کسی چیز کے بارے میں تجسس ہو جاتا ہے کہ جناب ہم پتہ کر کے آئیں کہ وہ چھرے مار عورت کون سی تھی، کیسی تھی، کیسی دکھتی تھی۔ پورے گاؤں کے اندر جو ہے نا خوف کی فضا، لوگوں نے اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر لیا، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو کہ باہر نہیں جانا، ضرورت کی چیزیں خود لانے لگے۔ مجھے 3 دن بخار رہا اور شدید بخار رہا، تھوڑا بہت نہیں۔ میرے ہتھیلی کے اندر جو کانٹا لگا ہوا تھا اس کو نکالنے کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا کہ چاچا رحمت جو ہے نا ہمارے گاؤں میں ایک ہوتا تھا، وہ آیا، اس نے آ کے میری ہتھیلی کے اوپر جو ہے نا وہ برف رکھی۔ اس کے بعد وہ ایک اوزار تھا ان کے پاس، اس کو گرم پانی کے اندر ڈبو کے رکھا۔ جب اس نے پوچھا کہ ہاتھ سن ہو گیا، میں نے کہا جی ہاں ہو گیا، تو پھر وہ گرم گرم وہ نیرنے کے ساتھ جو ہے نا وہ کانٹا نکالا، بڑی تکلیف، پھر پٹی باندھی، روزانہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، دوائیاں آ رہی ہیں۔ تیسرے دن ایک خاتون آتی ہیں ہمارے گھر میں، جو کہ پہلے ہمارے گھر میں نہیں آتی، کبھی دیکھا نہیں تھا، امی جی بھی یہ بتاتی ہیں اور میں نے بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ وہ آ کے میرے سرانے بیٹھ گئی، میرے سر پہ آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتی رہی، بیٹے کیا حال ہیں، اچھا آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، کیسے تھا، یہ وہ۔ میں بتا کے ویسے پریشان ہو چکا تھا اور طبیعت خراب تھی، بخار تھا، میں نے کوئی خاص باتیں نہیں کی اس سے۔ پھر وہ کہنے لگی بیٹے میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا جی۔ اس نے کہا وہ جو آپ نے چھرے مار عورت دیکھی تھی وہاں پہ کوئی بھی چھرے مار عورت نہیں تھی۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے پتہ؟ اس نے کہا بیٹے میں روزانہ جنگل جاتی ہوں، وہاں پہ چارہ کاٹتی ہوں اپنے جانوروں کے لیے، جو جنگل کے ساتھ بستی ہے اس بستی میں میں رہتی ہوں، تو وہ میں چارہ کاٹتی ہوں درانتی کے ساتھ نا، اپنی گائیں رکھی ہوئی ہیں میں نے، گائیوں کے لیے، پتہ نہیں وہ گاؤں کہتی کیا، گائیوں کے لیے چارہ کاٹتی ہوں جنگل سے، اور میں روزانہ لے کے آتی ہوں، یہ میری روٹین ہے۔ تو جس دن آپ لوگ ڈرے تھے یا جس دن آپ لوگ بھاگے تھے، اس دن ایکچولی میں چارہ کاٹ رہی تھی، میرے ہاتھ میں درانتی تھی، میں جنگل میں سے نکل کے پگڈنڈی پہ آئی ہوں تو یوسف نے مجھے دیکھا تھا، مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگ گیا۔ میں نے پیچھے سے بہت آوازیں دی، آپ ادھر بھاگ گئے، وہ ادھر بھاگ گئے، میں نے بہت آوازیں دی آپ لوگوں کو۔ میں تو آپ کے نام بھی نہیں جانتی، آپ کو بھی نہیں پہچانتی، لیکن میں نے آوازیں آپ لوگوں کو بہت دی کہ بیٹا ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے۔ اچھا، تو جب مجھے لوگوں کے آنے کی آواز آئی تو میں سمجھی کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نہ پکڑ لیں یا مجھے نہ ماریں، تو میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔
آپ لوگ وہاں پہ ڈھونڈتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا بھی وہاں پہ تھا۔ میں 2-3 دن کے بعد اس لیے آئی ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی بھی چھرے مار عورت نہیں تھی، وہ میں تھی۔ جب یہ ساری بات انہوں نے بتائی، میری امی ابو اور گھر والوں کے سامنے یہ بات آئی، تو میرا کچھ خوف جو ہے نا وہ کم ہوا، ورنہ 3 دن تو میں شدید خوف کے اندر تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میرے ساتھ ہوگا کیا، دوبارہ تو نہیں ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو امی نے پوچھا کہ آپ یوسف کے گھر بھی گئی تھی؟ انہوں نے کہا جی میں پہلے یوسف کے گھر گئی تھی، وہیں سے آپ کا پتہ چلا، آپ کے گھر آئی ہوں۔ تو میں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ وہ ڈرنے والی بات نہیں ہے، وہ میں تھی۔ تو وہ خوف جب کم ہوا تو پھر ریئلائزیشن ہوئی، ان واقعات کو میں نے دیکھا، سوچا دوبارہ کہ یار یہ کیسے کیسے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ تو آہستہ 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 بخار جو ہے وہ اترنا شروع ہو گیا۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ اس سے ملتے جلتے واقعات بہت سارے لوگوں کی زندگی میں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، عملی زندگی میں یا پھر کاروباری زندگی میں، بچپن میں، جوانی میں بکھری پڑی ہیں نا بہت ساری کہانیاں، بہت سارے قصے، بہت ساری یعنی ہڈ بیتیاں جس کو کہتے ہیں، بہت ساری جگ بیتیاں۔ تو ہم چونکہ بزنس کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے چینل کا نام بزنس ٹاکس ہے، تو آپ سے یہ قصہ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سبھی کو کاروبار کے اندر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر خوف جکڑ لیتا ہے، اور وہ خوف جو ہے وہ بخار کی کیفیت پیدا کر دیتا ہے، آپ کو سٹک کر دیتا ہے، آپ کے کاروبار کو آگے چلنے نہیں دیتا ہے، آپ رک جاتے ہیں اور آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا تو حقائق آپ کے سامنے نہیں ہوتے، یا حقائق اگر آپ کے سامنے ہوتے بھی ہیں تو آپ ان حقائق کو تسلیم نہیں کر پا رہے ہوتے، یا پھر وہ اتنے خوفناک ہوتے ہیں، یا اس کے اثرات جو ہیں ہمارے کاروبار کے اوپر اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں، یا ہم نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ یہ اتنے خطرناک ہوں گے۔ تو آپ کو اس بخار سے بچنا ہے، اس خوف سے بچنا ہے۔ میں نے زندگی میں کئی بار ایسے خوفوں کا سامنا کیا ہے، لیکن میں تیزی سے نکل جاتا ہوں، یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ نہیں چلتے، لیکن کچھ لوگ، کچھ نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس خوف کا شکار ساری زندگی رہتے ہیں۔ جب تک یہ خوف نہیں ٹوٹے گا، یہ جمود نہیں ٹوٹے گا، تب تک آپ کا کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لہٰذا کہیں پہ بھی رکے ہوئے ہیں، کہیں پہ بھی سٹک ہو چکے ہیں، یا زندگی میں کہیں بھی سٹک ہو جائیں یا کسی خوف کا شکار ہو جائیں، تو یہ سوچ لیجئے گا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، تو آپ نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اچھا تو ایسا ہونے سے ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اینڈ یہ رزلٹ ہو سکتا ہے۔ تو بس پھر جب آپ کو پتہ لگ جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، تو آپ اس خوف سے بڑی جلدی اور بڑی آسانی کے ساتھ نکل آتے ہیں۔ لیکن جب تک آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ ایسا ہونے سے، ویسا ہونے سے ہوگا کیا، بس ڈرے جا رہے ہیں اور مختلف قسم کے خیالات آپ کے ذہن میں آئے جا رہے ہیں، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، بلکہ آپ کو ریورس گیئر لگ جاتا ہے، آپ کا کاروبار پیچھے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا۔ لہٰذا اپنی زندگی میں آنے والے کسی بھی قسم کے خوف کا مقابلہ کریں اور ڈٹ جائیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی بھی سچویشن کے اندر اس وقت موجود ہیں تو سوچیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہ آپ کو اس خوف میں سے نکلنے میں مدد دے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی شاہد حسین جویا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کے لیے بورنگ ہو اور بہت سے لوگوں کو پسند بھی نہ آئی ہو۔ پسند نہ آنے کی صورت میں کمنٹ سیکشن میں بھڑاس نکالیے، اور اگر اچھی لگے تو کمنٹس میں بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔